بسم اللہ الرحمن الرحیم للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف پارہ 25 قرآن عظیم کی سورت نمبر 43 ہے، جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ پاک میں 7 رکوع ہیں، 89 آیات ہیں اور 3400 حروف شامل ہیں۔ زخرف زا خا را فا 4 حروف سے مشتق ہے۔ زخرف کا معنی ہے سونا چاندی، زیور، سنگھار، اور یہ اس سورہ پاک کے کلمہ آیت نمبر 35 میں یہ استعمال ہوا ہے، جس وجہ سے سورہ پاک کو نام زخرف دیا گیا۔ زخرف کا معنی سنگھار ہے، زیب و زینت ہے، سونا چاندی ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی حقانیت کا بیان فرمایا اور بڑے اچھوتے انداز میں قرآن عظیم کی صداقت کو، جیسا کہ باقی صورتوں میں بھی۔ اور یہ سورہ پاک ان 7 صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا حامیم سے ہوئی۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اس سے شروع کیا گیا ہے۔ قرآن عظیم میں اس سورہ پاک میں جو اعتراضات مختلف تھے جزیرہ عرب کے لوگوں کے، ان کا جواب اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین وکم ارسلنا من نبی فی الاولین وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون فاہلکنا اشد منہم بطشا ومضی مثل الاولین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی۔ قرآن کی قسم اٹھا کر قرآن کی تصدیق فرمائی۔ قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا جعلناہ قرآناً، ہم نے اتارا ہے اس قرآن عظیم کو عربیاً، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کے مطالب کو سمجھ سکو۔ اس کے مطلب کن کو کہا جا رہا تھا؟ وہ جو عربی جانتے تھے۔ عالم عرب تھا نا حضور، جس معاشرے میں تشریف لا رہے تھے عربی معاشرہ تھا، عربی دان تھے، بڑے بڑے زبان کے ماہر موجود تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہاری زبان میں قرآن نازل کیا، ہم نے تمہیں تمہاری زبان میں اپنا حکم دیا تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم سمجھ سکو اور تمہیں اس میں ذرا برابر بھی ابہام نہ ہو۔ آج ہم جب قرآن عظیم پڑھتے ہیں تو ہمیں عربی زبان سے اردو میں اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، انگلش پڑھنے والے کو انگلش میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اور ہمیں اس میں اپنی پوری محنت کرنی چاہیے۔ جب ہم دنیا کی ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، جب ہم دنیا کے سارے علوم سیکھ رہے ہیں، تو وہ علم جس کی بدولت میں ہوں، یہ بات بڑی سمجھنے والی، ہم اس کی بدولت ہیں اور ہمیں اس کی بدولت ہی آخرت ملنی ہے۔ کوئی تصور ایسا نہیں، کوئی ذریعہ ایسا نہیں، کوئی دوسرا طریقہ ایسا نہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری آخرت کی کامیابی صرف اور صرف قرآن عظیم کی تلاوت پر ہے۔ اور تلاوت سے مراد صرف عربی کی تلاوت نہیں، تلاوت سے مراد سمجھنے والی تلاوت، معنی کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ۔ تو کہا ہم نے قرآن عظیم کو، ان کو کہا جا رہا تھا نا کہ عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ حکم آج ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے، ہمیں اسے اپنی زبان میں سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے انداز میں سمجھنا ہوگا۔ جب تک اس قرآن کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان میں ہم اسے سمجھ نہیں لیتے، اس وقت تک اس پر عمل ممکن نہیں۔ اور جب سمجھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عمل نصیب فرما دے گا۔ وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک یہ قرآن ہمارے ہاں، لدینا، ہمارے ہاں لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ثبت ہے، لکھا ہوا ہے۔ ہم نے اس کو اپنے پاس بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔
اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود خدا ہے، بزرگوں برتر نے لے لیا ہے، کہا اس کتاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، اسے کوئی متحرف نہیں کر سکتا، تعریف نہیں ڈال سکتا اپنی طرف سے کوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، پھر فرمایا ہم نے اسے لوح محفوظ میں ثبت کر دیا، لوح محفوظ میں لکھ دیا، لعلی حکیم، اونچی شان والا، حکمت سے لبریز، یہ قرآن کی شان ہے۔ لعلی، جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ایسے قرآن کا بھی کوئی ثانی نہیں، جیسے اس کا کوئی شریک نہیں ایسے اس کا بھی کوئی شریک نہیں۔ کلام الملک، ملک الکلام، بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ، بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ لعلی حکیم، وہ اونچی شان والا ہے، حکمتوں سے لبریز، کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے جو بڑے سے بڑا لفظ بولا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، لعلی حکیم، حکمتوں سے لبریز، بھرا ہوا، بلندیوں والا۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، اچھا اب بڑی پیاری بات بیان کی گئی ہے، اگر آپ اسے سمجھ لیں۔ آپ دنیا میں کسی پہ احسان کریں، اس کی مشکل حل کر دیں، اور وہ بندہ اس کے بدلے آپ کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرے جو اسے کرنا چاہیے، آپ اسے ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ چلیں ایک دفعہ نہیں بھی ہوں گے، دوسری دفعہ پھر آپ احسان کریں، وہ پھر آپ سے منہ پھیر لیں، دوسری دفعہ بھی نہیں بولے تو تیسری بار پھر احسان کریں، وہ پھر آپ کی طرف نہ دیکھے، آپ چوتھی دفعہ اس کی طرف جائیں گے، منہ پھیر لیں گے نا، کہ کمال ہے، میں اس کے ساتھ میرا دنیا کا ایک تقاضا ہے، میں اس کے ساتھ مہربانی کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے آگے قدم بڑھاتا ہوں، اور یہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ بندہ اسے تیسری بار کم از کم سلوک کرنے کے لیے، تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اس آیت میں جو اب میں پڑھنے لگا ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندو، میں نے تم پر احسان کیے، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں بے پناہ نعمتیں عطا فرمائیں، پھر قرآن کی شکل میں نعمت دی، اور تم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ لیکن یہ مت سمجھنا میری شان یہ نہیں ہے، تم نہ بھی مانو میں تم پر اپنی نعمتیں بند نہیں کروں گا، میں تم سے اپنے انعامات بند، میں دوسرے لفظوں میں تم ناراض ہو بھی جاؤ میں ناراض نہیں ہوتا، میں پھر بھی انتظار کرتا ہوں اپنے بندے کا، شاید یہ واپس آ جائے۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا مجھے بتائیے، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی کہ وہ رب روٹھے ہوں کے ساتھ بھی نہیں روٹھتا، وہ ناراض بندوں کے ساتھ بھی ناراض نہیں ہوتا، ان سے اپنا دیکھیں، یہودی، کافر، مشرک، صابی، ستارہ پرست، چاند کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، آگ کی پرستش، کیا رزق نہیں کھا رہے؟ کون دے رہا ہے؟ ہمارا یقین ہے کہ اللہ پاک دے رہے ہیں۔ جنہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی اسے لا الہ الا اللہ کہہ کر مانا ہی نہیں، جنہوں نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا کہ وہ ہمارا رب ہے، اللہ ان کی جھولیاں بھی بھر رہا ہے، آج تک اس نے ان سے بھی اپنے رزق کو نہیں روکا، اس لیے کہ وہ اسے سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے میں ایسا نہیں کرتا، میں نے اس قرآن کو بھی تمہارے اوپر نازل فرمایا تو نازل کیے رکھا، یہ نعمت تمہیں عطا کیے رکھی، تم نہیں پڑھ رہے، میں نے پھر بھی اس کو روکا نہیں ہے، میں نے تمہیں اس سے دور نہیں کیا کہ شاید یہ کسی لمحے سمجھ جائیں۔ یہ ہے اس کی مہربانی کی حد، اور یہ ہے دوسری طرف ہماری ہٹ درمی، اس کریم رب کو ہم پیار کرنے کے لیے تیار نہیں، جو ہماری ناراضگی کے باوجود بھی ہم سے ناراض نہیں ہوتا، پھر بھی ہم پر اپنی مہربانیوں کے دروازے کھلے رکھتا ہے، اور آخری لمحے تک بندے کو موقع دیتا ہے کہ تو واپس آ جا، تو پلٹ جا، اگر آخری لمحے عین موت کے لمحے بھی توبہ کر لے، اسے مہلت مل جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف کر دیا۔ اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی شیطان 1000 بار ورگلائے، آپ 1000 بار توبہ کریں، وہ کہتا ہے میں تیار ہوں، تو توبہ تو کرنا، تو سچے دل سے پلٹ تو صحیح نا، کبھی مجھے پیار سے خدا کہہ تو صحیح نا، دیکھ میں مہربانیوں کی حد نہیں کرتا۔ اب سنیے اس کا ترجمہ، فرمایا افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم روک لیں گے تم سے اس ذکر کو، صفحا ناراض ہو کر؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نہیں مان رہے تو اب اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا؟ افنضرب عنکم الذکر صفحا،
کیا ہم ناراض ہو کر تم سے اپنے ذکر کو روک دیں گے، تم سے اپنی نعمتوں کو روک دیں گے؟ ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو گئے ہو، اس وجہ سے کہ تم حدیں ہی گزر گئے ہو، اس وجہ سے کہ تم نے اس رب کی طرف دیکھا ہی کوئی نہیں، اس کے باوجود تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، اس کے باوجود اس نے اپنا دروازہ بند۔ کافر کس حد تک گئے ہوئے تھے جن کو رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا، اس کے باوجود اللہ نے انہیں قبول فرمایا نہیں؟ کتنے صحابہ کرام میں سے ایسے تھے جن کی سابقہ زندگیوں کی طرف اگر دیکھا جاتا تو شاید کچھ بھی نہیں تھا، جب کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہوئے نور علی نور ہو گئے، روشنی کے مینار بن گئے، روشنی کے مینار بن گئے۔ اللہ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی کہ کوئی ان کا ہم پلہ ہم پایا ہو ہی نہیں سکتا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کیا شان ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ شان صحابہ کرام کی ہے۔ یہ کون لوگ تھے جن کی ایک زندگی، اکثر کی ایک زندگی کفر میں گزری ہوئی تھی، لیکن جب ان نے زبانوں سے اللہ کا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض رسا سے پاکیزگی سیرت اور کردار کی حاصل کر لی تو وہ اصحاب رسول کہلائے، شان میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ فرمایا کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم روک لیں گے تم سے ناراض ہو کر اپنے ذکر کو اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو؟ نہیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے بکثرت بھیجے ہیں نبی پہلے لوگوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی ایک نبی بھی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر سب کا مذاق کیا گیا، سب کے ساتھ یہی کھاتا ہوا۔ امتوں نے انہیں رسوا کیا کر کوشش کی، امتوں نے ان کے ٹھٹھا کرنے، ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، ان کی نہیں مانی، چند لوگوں نے ان کے ساتھ کلمہ پڑھا، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں اس وقت ہلاک کیا جب وہ سراسر ہٹ درم ہو گئے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے ہلاک کر ڈالا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، زیادہ طاقتور تھے۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکا ہے حال پہلے لوگوں کا، تمہارے سامنے کتنی نسلیں گزر گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیے، وقت دیے، ایک نبی کے بعد دوسرے تشریف لائے، دوسرے کے بعد تیسرے تشریف لائے، تسلسل کے ساتھ رسول تشریف لاتے رہے کہ شاید ایک نہیں تو دوسری قوم سمجھے، دوسری نہیں تو تیسری سمجھ جائے، قوم در قوم تبدیلی آتی رہی کہ وہ لوگ سمجھیں اور نبی کا کہا مان لیں اور اللہ کی پہچان حاصل کر لیں، لیکن اللہ اپنی مخلوق سے ناراض نہیں ہوا، اللہ نے اپنا راستہ بند نہیں کیا۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے اے بندے آج بھی تیری غفلت ہے، تیرے رب نے تیری طرف دیکھنا نہیں چھوڑا، تو نے اپنے رب کی طرف چھوڑ دیا دیکھنا، تو نے اپنا دھاگا توڑ لیا تعلق والا، نسبت والا۔ اگر تو اپنی نسبت اور تعلق قائم رکھتا تو تیرا رب تجھ پہ آج بھی مہربانی فرماتا ہے، وہ آج بھی تجھے بلا رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی میری طرف پلٹنے والا کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں؟ تو اس مہربان کے رب کے ہم بندے ہیں، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، اس سے ہر وقت مانگنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارا شمار اپنے ان بندوں میں فرما جو فقط تیرے ہیں، تجھی کو چاہنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ